باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور ایک نہج پہ لگا دیا، چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور ایک جو ان کا مدار ہے، جو ان کی ہیئت ہے، جو ان کا آربٹ ہے، اس میں لگا دیا، اور خدا نے آج تک کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کبھی بھی ایسے نہیں چلے گا کہ جا کے چاند کو ٹکرا جائے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے اس کے آربٹس مقرر کیے ہیں، اور وہ اتنے دنوں میں اتنی منزلیں ادا کرتا ہے، اور جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند، پھر اس کا زوال، اور حتیٰ کہ وہ آخری دنوں تک کالعرجون القدیم، ہم اسے ایسے کر دیتے ہیں چاند کو جیسے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی جو کہ خمیدہ ہو جائے، جس میں خم آ جائے۔ اللہ کی عادت ہے کہ وہ کبھی کسی کو اولاد نہیں دیتا جب تک کہ دو ایک خاص مرحلے سے گزر نہ جائیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ بغیر بارش کے فصل کو پیدا نہیں فرماتے، بغیر پانی کے ملے حاصل کچھ نہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ وہ آنکھوں سے، بینائی سے اشیاء کو دکھائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی بہرا ہو جائے اور پھر آنکھوں سے سننے لگے۔ یہ اللہ کی عادت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی ایک دوسری عادت ہے کہ اللہ ان تمام اسباب، وسائل، ہر چیز کو ہٹا کر وہ خاص طور پہ کسی معاملے میں دخل دے، اور وہ یہ چاہے کہ بغیر مرد کے اولاد پیدا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ یہ اللہ کی دوسری عادت ہے۔ کوئی آدمی اس کائنات کی حدود چھوڑ کر باہر نکل جائے، اللہ ایسے نہیں ہونے دیتا، ایک لمٹ ہے، اور بس اس کے بعد آج تک انسان جہاں تک بھی چلا جائے گا وہ اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ چاہے تو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے۔ یہ خدا کی ایک خاص عادت ہے، مگر وہ دوسری ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ ہم پہلی عادت کی طرف توجہ کریں، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو تمہارے اپنے کرنے کے کام ہیں نا، انہیں کرو، کام نہ کرو اور یہ کہو کہ نتیجہ مرتب ہو جائے، اور کام نہ کرو اور کہو یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تو خدا کا کوئی عذاب نہیں آتا۔
اپنی نااہلی، اپنی سستی، اپنے سسٹم کا خراب ہونا، اپنے لیے دفاع نہ کرنا، اپنی کم عقلی، اس کا الزام اللہ کو دینا کہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، یہ انتہائی گناہگاروں کی بات ہے اور شرم کی بات۔ ہمارے ان دو شہروں میں جو طوفان آیا، کوئی مذہبی طبقہ ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج مسجدوں کے خطبے سننا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تھا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جی فحاشی پھیل گئی، جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سب فضول اور خرافات اللہ کے ذمے لگاؤ، اور کبھی یہ نہ سوچو کہ حکومت وقت کو کام کرنا تھا۔ پچھلے 60-70 سال سے یہ نالہ لئی، اور اسلام آباد میں کتنا صاف پانی ہوتا تھا، لوگ پکنک مناتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ گندے نالے بن گئے حکومتوں کی نااہلی سے اور عوام کے ان پڑھ ہونے سے۔ اس پہ بات نہ کرنا، اس پہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے بھائی؟ ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ، یہ خدا کا عذاب کیسے آ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ ہم فرانس گئے تو فرانس میں ایک نالہ ہے، اور 1789 میں جو انقلاب فرانس آیا تھا، جب ہم نے اسے پڑھا تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ تھیں۔ جولائی میں وہاں پر جو انقلابی تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تو بڑا مشہور نالہ تھا۔ ہم نے جب مارکس کو پڑھا، فرانس کے فلسفے کو پڑھا اور فرانس کے انقلاب کو پڑھا، بچوں جا کے پڑھو فرانس کا انقلاب کیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں صدیوں کے لیے انقلاب کیسے آتے ہیں۔ ہم آج بھی انقلاب فرانس کے زیر اثر ہیں۔ بھول جاؤ اور چھوڑو اس بات کو کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا عذاب، اللہ کے کام وہ جانے۔ اس کے قریب جب نالے کے پہنچے تو طبعاً خوشی دی، تو وہاں پر پہرا تھا اور انہوں نے منع کر دیا کہ آگے نہیں جانا۔ پوچھا کیوں؟ تو مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ اتنے ارب ڈالر لگیں گے اور یہ نالہ بالکل گندا ہو گیا ہے اور تعفن اٹھتا ہے اس سے، اور فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اتنے سال میں اتنا روپیہ خرچ کر کے پیرس کے قریب اس کو ہم بالکل صاف شفاف پانی کریں گے، جیسے آج سے کئی سو سال پہلے تھا۔ اور انہوں نے ابھی پچھلے سال اس پروجیکٹ کو پورا کیا، صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ قوم نے جشن منایا اور انہوں نے کہا ہماری حکومتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں باقی۔ دیکھو کتنی تاریخی چیز تھی، کیسے صاف ہو گئی، نہ وہاں کوئی خدا کا عذاب آیا، نہ خدا نے کسی کافر کو پکڑا، نہ خدا نے یہ کہا کہ تم کافر ہو لہٰذا گندے نالے انہیں پکڑا، جنہوں نے پچھلے 70-80 سال سے اس نالہ لئی کو، اسلام آباد کے نالوں کو، اسلام آباد کے پانی کو نہیں بچایا، زمینوں میں فراڈ کرتے رہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے کھاتے رہے، اور پرلے درجے کے خیانت والے لوگ حکمران بنے اور اقتدار میں آئے۔ اب کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں یار؟ یہ باتیں ہیں جن پہ مذہبی طبقہ کہتا ہے یہ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا جو اسلام ہے نا، ہر موقع پہ عذاب 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 کی رٹ لگانا، ہم باز آئے ایسے اسلام اور ایسے دین سے۔ اپنی کوتاہیاں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو، اپنی بد انتظامی خدا پہ ڈالتے ہو۔ خدا نے طے کر دیا
کہ تم میں سے جو قوم اپنی فلاح کا سوچے گی ہم ضرور دیں گے، اور اللہ کی دوسری سنت پوری ہو جائے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اللہ انہیں کہہ دیتا نا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پہ چلے جاؤ، جہاں کشتی لگنی ہے جودی پہاڑ پہ، تم پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ۔ اللہ ہمیشہ اسباب اور وسائل پر نتائج کو مرتب کرتا ہے، یہ لکھ لو۔ اگر کوئی اسباب اور وسائل کو نہیں اپنائے گا کبھی بھی نتیجہ مرتب نہیں۔ گھر بنانا ہے، پیسے جوڑنے ہیں، محنت کرنی ہے، کمانا ہے، بر وقت کہیں پلاٹ لے لینا ہے، پھر اس کو بیچ کے نیا لے لینا ہے، پھر اسی پہ گھر وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سوچیں گے، ان اسباب کو پورا کیے بغیر 100,000 مرتبہ بھی مسلح بچھا کے بیٹھے رہو، 1 لیٹر پٹرول خدا نہیں دے گا۔ اسے بتا دیا ہے کہ گاڑی چلے گی جب پٹرول ڈالو گے، باقی بیٹھے دعا کرتے رہو، تمہیں بہت ثواب ملے گا، دعا رد نہیں ہوگی، قیامت میں اجر دیں گے، لیکن میلوڈی سے آپ پارا تم نہیں پہنچ سکتے جب تک تمہاری گاڑی میں پٹرول نہیں۔ اللہ کی وہ جو دوسری عادت ہے وہ کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ہمارا بڑا نیک مقرب بندہ ہے، ہم ساری کائنات ایک لمحے میں مٹی کا تودا اور راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تمہیں آزادی ہے، عمل کرو گے نتیجہ نکلے گا، نہیں کرو گے نہیں نکلے گا، مگر یہ بندہ ایسا ہے جس کے لیے بغیر اسباب اور وسائل کے محض اس کی دعا بدعا سے بھی بہت کچھ ہو جائے۔ یہ عربوں میں ایسے ہی نہیں خدا نے نبوت بھیج دی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ عربوں میں بڑی خوبیاں تھیں، بہت بڑی خوبیاں جن کا ذکر کیا جائے۔ عربوں میں سچائی تھی، قوم کا بچہ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود سچ بولتا، اقرار کرنا پڑ گیا کہ میری ماں بدکارہ تھی، اس سے کہا میں کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کس کا بچہ۔ بڑی خوبی تھی عربوں۔ وفا نام کی ایک چیز کبھی ہوا کرتی تھی، وہ عربوں میں پائی جاتی، اتنے با وفا لوگ تھے، مر گئے، جان سے گزر گئے، مگر انہوں نے کہا وفا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اب بھی جگہ باقی ہے، بہت لوگوں کا ہوا کہ یہاں تدفین ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا میرے دماغ میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میرے جیسا ناپاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں لٹایا جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن کو نانا کے ساتھ دفن کرو، وہ مروان تھا فاسق جس نے تیر چلائے، اس سے کہا نہیں ہونے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا دروازہ کھولا گیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے بہت، تم سے کہا گیا کہ عبد الرحمن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ادھر ہی قبر ہوگی آپ کی، عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نہ۔ لوگوں نے کہا عبد الرحمن اتنی شرف اور عزت کی جگہ، انہوں نے کہا میں اور میرا دوست سعد ابن ربیع ہم دونوں احد میں جا رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، تو سعد نے مجھ سے کہا کہ عبد الرحمن آج تو کوئی بھی شہید ہو سکتا ہے، ہم وعدہ کریں کہ مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں۔
تو میں نے وعدہ کیا کہ سعد ہم دونوں میں سے جو پہلے انتقال کر جائے وہ اس کے پہلو میں دوسری قبر اپنے کے لیے رکھے گا. تو میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا، اگر سعد سے وعدہ نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کو ترجیح دیتا. یہ ہے وعدہ، یہ ہے وفا، دوستی کو نبھانا. اب وفا نام کی چیز اولاد میں نہیں رہی، اور وفا نام کی چیز والدین میں نہیں رہی، بہن بھائیوں میں نہیں رہی، تو غیروں میں تلاش کرنا تو پھر جھک مارنا ہو گیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مضر قبیلوں والے نے بڑا تنگ کیا، بہت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلط علیہ سنین، اللہ ان پہ وہ سال بھیج کسنین یوسف، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا. خدا بندہ اس بنو مضر کو اس طرح تباہ کر دے، برباد کر دے، اللہ قحط میں مبتلا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں دیتے تھے، اور ایسی بد دعائیں کہ زمین سے جڑ اکھڑ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے لیے بد دعا کھڑے ہو کے بیت اللہ میں کی، اور آپ نے فرمایا اللہ اس ابو جہل سے تو نپٹ لے، اللہ فلانے سے فلانے سے فلانے سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے دیکھا بدر کے بعد جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا مانگی تھی سب کے سب مشرک قتل ہوئے پڑے. بنو مضر نے سر اٹھا لیا اور ظلم شروع کیے. مظلوم کی بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ ظالم کے لیے بد دعا کرے، بہت بڑی نیکی. اسی اللہ سے بد دعائیں کیا کرو، ظالموں کے خلاف، نااہل حکمرانوں کے خلاف، جو ہمارا خون بیچتے ہیں ان کے خلاف، جو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں ان کے خلاف، جو امن قائم نہیں ہونے دیتے ان کے خلاف، جو کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز کتنے میں بک رہی ہے ان کے خلاف. یہ جتنے ظالم ہیں روز ان کے لیے نماز کے بعد نہ صحیح کسی ایک وقت بد دعا تو کرو کہ اللہ ان کی بیٹیوں کو طلاق پڑے، اور ان کی جوانی میں ان کے بیٹے جوانوں تو مارے جائیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مکہ والو میری بیٹیاں مجھے روئیں نہ، میں اپنی بیٹیوں کو روؤں، اجڑ کے میرے گھر میں میری بیٹیاں آ جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے داخل نہ. اتنا تو کرو یار، لٹ جائیں پٹ جائیں، بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائیں، غربت اور قرضے ان کے اتارتے رہیں، اور اتنا بھی نہیں کہ اللہ انہیں برباد فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی بنو مضر، اور مضر والوں کا حال یہ ہو گیا کہ 7 سال تک ایک ایک نوالے کو ترستے تھے، اور حاجب جو ان کا امیر تھا اس نے ایک دن قبیلے کو جمع کیا. اس سے کہا لوگوں حد ہو گئی اور کچھ نہیں رہا، کھانے پینے کو کتنے فاقے ہوں، ہم کمزور پڑ گئے، اگر تم اجازت دو تو میں ایران کے بادشاہ سے کہوں کہ سمندر کے ساحل پہ ہمیں تجارت کرنے دے، اور اگر وہ تجارت کرنے دے تو پھر معاش چل سکتا ہے. انہوں نے کہا صحیح سوچا آپ نے سردار، آپ جائیں، لیکن بنو بکر درمیان میں پڑتے ہیں یہ کہیں مار نہ دے. انہوں نے کہا بنو بکر میں کوئی شخص اور بچہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے احسان نہ کیا، اور عرب احسان کا بدلہ دیتے. ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی احسان کا بدلہ دینا ہے؟ ماں باپ کی کمائی سے گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کو تحفہ دینا حرام ہے. اپنے بازو کی قوت سے کماؤ نا، وہ دو.
اور وہ تحفہ جو اپنے ماں باپ کی کمائی سے لاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں۔ تو سپرے ہو رہا ہے، جمعہ پڑھا جا رہا ہے، خدا ضرور قبول فرمائے گا، اس لیے کہ یہ ناپاک تحفوں سے جو کپڑے اور ناپاک تحفوں سے جو خوشبو ہوگی، اللہ اسی لیے تو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کے ناپاک چیزوں کو قبول فرمائے، ولیعذ باللہ۔ کھلی چھٹی ہے، اس لیے اسی کا بنو بکر میں کوئی ایسا نہیں، چلے گئے، شام کو پہنچے ان کے قبیلے میں، رات سو گئے، کھانا وانا انہوں نے کھلا دیا۔ اگلے دن اس کے سردار نے کہا کہ ہاتھو النطر، آؤ لوگوں ناشتہ کر لو، اور اس نے دسترخوان بچھایا اور کھجوریں بکھیر دی۔ اس سے غور سے جو دیکھا تو اس سے کہا تم حاجب ہو؟ اس کا ہاں۔ اس نے کہا فو اتنے بڑے آدمی آپ کیسے آئے؟ اور اس نے کہا جلدی کرو اور کوئی دمبا بکرا ذبح کرو، یہ اپنے علاقے کے سردار ہیں، ان کو کھانا کھلائیں اور انہیں تحفے میں بھی دو۔ اسے اپنی کتھا بتائی کہ میں نے کیا کیا اور قوم نے کیا اجازت دی، اور انہوں نے بہت اہتمام سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا وہاں پہ ایران کے بادشاہ کے پاس، ہو جا کے کہا 7 سال سے قحط پڑ گیا ہے اور 7 سال میں ایک ایک لقمے کو ہم ترس گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں رنگ لا رہی۔ یہ تمہاری جو پٹائیاں ہوتی ہیں نا، تمہیں پتہ نہیں، تم دن کو جو کچھ کرتے ہو، رات کو بڑی خاموشی سے مظلوموں کی بددعائیں عرش کی طرف سفر کرتی ہیں، اور اللہ تسلی دیتا ہے کہ انہیں پکڑیں گے بھی، ماریں گے بھی، ذلیل بھی کریں گے، تم دیکھتے جاؤ ہوتا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے کہا بلاؤ سب لوگوں کو، اور اسلحہ تھوڑا پڑ گیا ہے، اچھا یہ مد بھی کاٹ دو، عمرا کے یہاں یہ جاتی یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو۔ یہ کرتے کرتے کسی نے کہا کہ یہ خانقاہوں میں جو بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر صوفی کو اتنا پیسہ ملتا ہے، یہ بھی کاٹ دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق ابن رشد ان کے جو تھے سیکٹری، اس نے لکھا ہے کہ سلطان غور سے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے میں دن کو تیر چلاتا ہوں اور تیر جا کر لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا، کبھی خطا ہو جاتا ہے، کبھی ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ رات کو تیر چلاتے ہیں، تاریکی میں اللہ کی طرف بھیجتے ہیں میری نصرت کے لیے، اور اے رب کی قسم ہے مجھے ان کی دعائیں اور بد دعائیں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سال ہمارا ناس ہو گیا ہے، اور آپ ہمیں اجازت دیں ہم وہاں جا کر سمندر کی تجارت۔ اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن عربوں تم بہت ہی وعدہ خلافی کرو۔ اس عرب حاجب نے قوس کمان پیش کی اور کہا کبھی خلاف ورزی میرا قبیلہ کرے یہ کمان دکھا دینا، جس کو بھی بھیجو دے کے بھیج۔ حاجب مر گیا، اس کا بیٹا گیا، وہاں تجارت ہوئی، وہاں انہیں اللہ نے رزق دیا، اور اس سے جا کے اپنی باپ کی وہ جو کمان تھی وہ مانگی۔ بادشاہ ایران کا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا تم نے وعدہ کیا اور وفا کی۔ یہ کمان لے کے پھر آئے، صحابی ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ نے یہودیوں کو بلایا اور فرمایا اس کی قیمت لگاؤ۔ ان کا 4000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا اور 4000 ان کے حوالے کیے، اور آپ نے فرمایا اپنی قوم کی حالت بہتر بنانا۔ یہ وفا ہے، یہ وعدے کا پورا کرنا ہے، یہ انسان بننا ہے، یہ اخلاقیات کو زندہ کرنا ہے۔ کوئی بڑی منطق نہیں جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیتے تھے
اس لیے اگر کوئی بھی شخص اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو خدا پر جھوٹ بولے گا، تہمت لگائے گا اللہ پہ۔ گلیاں تم نہ بناؤ، پانی کے نکلنے کے راستے تم نہ بناؤ، جو آڑ اور رکاوٹ بنتے ہیں پلاٹ وہ تمہارے چہیتوں کے ہوں، اور اس کے بعد سیلاب آ جائے، اس کے بعد کہیں چھت گر جائے، یہ اللہ کا عذاب۔ اللہ کا کیا عذاب ہے یار؟ اس میں سیدھی طرح کہو کہ ہم نالائق انسان ہیں، خدا کو کیا پڑی ہے؟ پورا مذہبی طبقہ آپ کا لے کے بیٹھ جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہو گیا تو ہو گیا۔ یار نوح علیہ السلام کے زمانے کو اب چھوڑو نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آیا تو اللہ نے کہا آئندہ سے میرا کوئی عذاب دنیا پہ نہیں آئے گا، نہ میں پتھر برساؤں گا، نہ پانی کا عذاب دوں گا، میں کوئی عذاب اس دنیا میں نہیں بھیجوں گا۔ آج کے بعد انسان اتنا میچور ہو گیا ہے کہ تم دنیا میں قصہ زمین برسر زمین دنیا میں ہی اپنے مقدمے نپٹاتے رہنا۔ میں پہلی مرتبہ اجازت دے رہا ہوں کہ انسان انسانوں کو قتل کرے، بس خدا نے بتا دیا۔ اس کے بعد آج تک کوئی عذاب خدا کی طرف سے ایسا نہیں آیا کہ قومیں مٹ جائیں۔ اللہ نے کہہ دیا اب تم اپنے کام خود کرو، خود اپنے کام نہ کریں، اپنی ڈیوٹیز انجام نہ دیں۔ اللہ نے اسباب اور وسائل جو رکھے ہیں ان کا غلط استعمال کریں اور پھر بیٹھ جائیں دعا مانگنے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں الفاظ تو نہیں مگر اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک لوگ کام خود نہیں کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے۔ اور مسند احمد اور کئی جگہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہنا، ہمیشہ برائی پہ نکیر کرنا، برے کو برا کہنا، اور اللہ نے کہا اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دوں گا۔ ایک، جو تم مانگو گے میں نہیں دوں گا۔ دو، اور دشمن کے خلاف اگر تم مدد چاہو گے تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے سیدھی سادی بات بتا دی۔ گاڑی غلط پارک کرتا ہے، ایک آدمی نہیں جو ٹوکے کہ بھائی یہ نہ کریں، عزت شرافت سے کہتا ہے بھائی نہ کریں، دیکھیں ٹریفک بلاک ہو جائے اور وہ آگے سے لڑ پڑے۔ پوری مارکیٹ میں دو آدمی نہیں اٹھتے کہ حق کے ساتھ سچائی کی حمایت کریں کہ یہ سچ کہتا ہے، جی ہٹائیں گاڑی۔ اور اس پہ ٹریفک رک جائے، گرمی ہو، شدید ٹھنڈی ہو، اللہ کا عذاب۔ اللہ کو کیا پڑی ہے یار، ہٹا دو نا گاڑی آگے سے، خدا خوش ہے۔ جان بوجھ کے رکاوٹیں پیدا کرنا، محنت نہ کرنا، تو پھر سو لو، سو نا یار، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے سو لو۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا اچھی نیند کر لیں یا پڑھ لیں، دو کام نہیں ہوتے۔ مزے نیند کے بھی لے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے شعبے میں ٹاپ کرے، خیر تو ہے، خدا اسی کو دے گا جو اپنی راتوں کو سحر میں تبدیل کرے گا، خدا اسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جو دنیا میں یہ جم کے دعویٰ کر سکیں کہ ہم تمہارے خدا ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہمیں معاف کریں، کہیں اور جمعہ پڑھا کر۔ جو قوم جم جاتی ہے وہ کہتی ہے میں خدا ہوں، اٹھو بند کرو لڑائی، میں خدا ہوں، قرضہ دے دوں، میں خدا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو میرے ہاں تعلیم حاصل کیا کریں، میں خدا ہوں۔ تمہیں بتاؤں جہاز کیسے کیسے بنتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے، علامہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انا الحق، میں خدا ہوں، تو سر زنش بے، اس کا فیصلہ کرو اور گردن اڑا دو اس کی۔ وگر قومی بے گوید
اور اگر پوری قوم ہی کہے کہ ہم مل کے اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کے خدا ہمیں ناروا نیست، یہ ناروا بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے نکلو ان مذہبی قصوں سے کہ سیلاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، تو یہ کہو کہ تم نے بر وقت تیاری نہیں کی۔ 80 سال سے یہ عذاب آ رہا ہے، ہر 10-15 سال میں لئی بھر جاتی ہے۔ جاپان نے بھی مدد کی تھی، خدا جانے کہاں ہوا، پھر چین نے مدد کی، خدا جانے کہاں ہوا۔ اس کو کچھ نہیں کہنا اور اللہ کو اللہ عذاب آ گیا۔